ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک پہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس پروگرام سے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور کوئی مہلک امراض جس کا کہ سوسائٹی کو برڈن زیادہ ہو، ہمارے ملک میں زیادہ برڈن ہو، ہم اس سے متعلقہ اسپیشلسٹ بلا کے آپ کے لیے کچھ ایسی ہدایت لیتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیماری سے بچ جائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو ناظرین، اگر اس کو ابتدائی مراحل میں ہی آپ کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے اس کی تشخیص کرائیں گے تو اس سے مکمل صحت یابی ہو سکتی ہے اور اس کا علاج بھی سستا ہوگا۔ پھر حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ آپ عطائیت کی طرف رخ نہ کریں۔ عطائیت ایک گھناؤنا جرم بھی ہے اور عطائیت سے آپ کا مرض بگڑ سکتا ہے۔ تو سابقہ ہفتے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں گرمی کی شدت جو تھی بہت زیادہ تھی اور ہم نے پچھلے ہفتے پروگرام کرنا تھا لیکن فیڈرل فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس کی وجہ سے ہمارا پروگرام نہیں ہو سکا۔ کیپٹل ٹی وی سے قوم ملک سلطنت کے لیے ایک واحد پروگرام ہے جو کہ ان کی صحت کی آگاہی کے لیے ہم باقاعدگی سے لائیو نشریات میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو آج میں اس پروگرام میں ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کے ایک چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی میں آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈیو سے جو میرے پینلسٹ ہیں وہ پروفیسر بریگیڈیئر محمد طاہر ہیں جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں اور کافی عرصہ پاک آرمی میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ اب RMDC میں پروفیسر آف میڈیسن کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ہم سخت دھوپ اور اس کے کیا اثرات انسانی جسم پر ہوتے ہیں اور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز شروع کروں گا۔ ناظرین آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک سے کس طرح بچا جاتا ہے، ہم اس کے لیے کچھ ہدایت اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان ہمارے ساتھ پروفیسر بریگیڈیئر محمد طاہر ہیں جو کہ کافی تجربہ کار فزیشین ہیں اور پروفیسر آف میڈیسن ہیں۔ طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ سن سٹروک اور ہیٹ سٹروک کب انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ گزشتہ ہفتے دیکھا گیا ہے کہ ٹیمپریچر جو تھا وہ 42 اور 46 کی رینج میں رہا، پاکستان کا، شہر لاہور کا، پنجاب کا اور خصوصاً سندھ کے جو علاقے ہیں جہاں پہ گرم ہوائیں اور لویں چلتی رہی ہیں وہاں پہ کافی ہمارے لوگ افیکٹ ہوئے اس سے۔ شکریہ پروفیسر صداقت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی تاکہ میں اپنے عوام کے ساتھ کچھ بات کر سکوں۔ انسانی جسم قدرت کا ایک انجینئر کا شاہکار ہے اور اس کے برابر نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نہ ہے، اور اس کے جسم کے اندر تمام انزائمز ہیں، ہمارے بہت سارے آرگنز ہیں جیسے دل ہے، گردے ہیں، جگر ہے، ہمارے پھیپھڑے ہیں، دماغ ہیں، یہ صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اور ہمارے انزائمز کو کام کرنے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا جسم اس درجہ حرارت کو ایک اچھی طرح سے ایک جگہ پہ سیٹ کرنے کے لیے ہائپوتھیلمس ایک چیز ہے دماغ کے اندر، وہ تھرموسٹیٹ کا کام کرتا ہے، وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو مستقل رکھتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی تھرموسٹیٹ آپ اس طرح بتا رہے ہیں جس طرح یہ ایئر کنڈیشن میں یا ہمارے پنکھوں میں یا ہمارے گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن میں تھرموسٹیٹ ہوتا ہے جو کہ درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس طرح انسانی جسم میں بھی ایک تھرموسٹیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی جسم کے اندر یہ تھرموسٹیٹ ہے جس کا کام ہے کہ ٹیمپریچر کو ایک خاص حد تک رکھے، کیونکہ ٹیمپریچر اگر اس سے کم ہو تو بھی فنکشن ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی جسم کو اندرونی طور پہ بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس چیز کے لیے بہت سارے عوامل ہیں جو اس میں کام لیتے ہیں۔ جسم کے اندر جب یہ مختلف آرگن کام کرتے ہیں، ہمارے مسلز یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، یہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز باڈی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جتنی حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے اسی کو جسم سے خارج بھی ہونا ہے، اور جو مختلف طریقے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرارت خارج ہونے کے، وہ ہے کنڈکشن ہے، ریڈیشن ہے،
ایویپوریشن ہے اور یہ جو کرنٹ ہے ہمارے پاس سے جو ہوا کی کرنٹ گزرتی ہے، اس کے ساتھ سے یہ ہیٹ ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے یا باہر نکلتی ہے۔ تو اگر باہر کے درجہ حرارت زیادہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو یہ حرارت خارج نہیں ہوتی، یا ان عوامل میں کسی میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کے ساتھ یہ جسم کے اندر نقصان ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ ٹیمپریچر کسی وجہ سے جسم کا زیادہ ہو جائے۔ کتنے درجہ حرارت پر اگر آپ دیکھیں ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ ہے اور اس میں ٹیمپریچر بھی میئر کیا جا سکتا ہے، جب کوئی بھی اب شہری اپنے گھر سے نکلے تو ضرور دیکھ لے کہ آج درجہ حرارت جو ہے شام تک کتنا ہوگا اور کس پیک پر جائے گا، کس درجہ حرارت پر جو ہے آپ جس وقت بتا رہے ہیں کہ ہمارا تھرموسٹیٹ جسم کا فیل ہو جائے گا، وہ کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے؟ قدرتی طور پہ دیکھیں اگر ہمارا جسم حرارت جہاں سے زیادہ ہے کم کی طرف جائے گی، باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اگر 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے باہر کا ٹیمپریچر انوائرمنٹ کا کم ہوگا تو ہمارے جسم سے حرارت خارج ہوگی، اور اگر باہر کا درجہ حرارت 37.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو یہ خارج ہونے کا عمل ہے یہ کم ہو جائے گا۔ نتیجتاً وہ جو ہمارے پہلے بات کی تھی کہ مختلف 4 طریقے ہیں جن سے حرارت نے نکلنا ہے، وہ آہستہ آہستہ ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ باڈی ٹیمپریچر اگر ہم دیکھیں تو ایویپوریشن یعنی ہمارے پاس پہ پسینہ آتا ہے اور پسینے سے حرارت ضائع ہو جاتی ہے، حرارت باہر نکلتی ہے یا جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اس کا نارملی تو 20% اس کا حصہ ہے اس کے اندر سے حرارت جسم میں سے نکلنے کا، لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے باقی حرارت بڑھتی جاتی ہے تو اس کا حصہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر جیسے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے، جیسے یہ 104 ڈگری فارنہائٹ یا آپ سمجھیں 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو یہ میکانزم مکمل طور پہ ناکام ہو جاتے ہیں، نتیجہ تر ہیٹ سٹروک ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ہیٹ سٹروک میں باڈی کا جو درجہ حرارت ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اسے کم ہو 37 ڈگری سے زیادہ جیسے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے جو گرمی کے اثرات ہیں وہ جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا اس پروگرام میں کہ دوسرے سیگمنٹ میں کہ اسے کس طرح بچا جا سکتا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ 41 سیلسیس ٹیمپریچر جو ہے جب اس سے زیادہ ہو جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ سخت چلچلاتی دھوپ یا گرمی کا اثر انسانی جسم پہ شروع ہو جائے۔ وہ کس طریقے سے یہ اثر کن فارم میں ہوتا ہے، کیا اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں؟ یہ جو ہیٹ کے ایفیکٹس ہیں یہ معمولی سے لے کے جان لیوا تک ہو سکتے ہیں۔ معمولی قسم کے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہیٹ کریمپس جیسے ٹانگوں میں شدید درد ہونا، کریمپس پڑنا، یہ ہو سکتے ہیں۔ ہیٹ سنکوپی ہوتی ہے یا ہیٹ ایگزاسشن ہے، اور اس کا جو ایکسٹریم شکل ہے، جو خطرناک ترین شکل ہے، وہ ہیٹ سٹروک یا لو لگنا، جس کے ساتھ انسان کی جسم کی انسانی وفات بھی ہو سکتی ہے، جسم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو شروع میں جیسے ہی ہیٹ ایفیکٹس کا پتہ چلنا شروع ہو جائے، اگر اسی وقت ہم کچھ اس پہ اس کا سدباب کر لیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور جان بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی کسی محسوس ہو کہ ہیٹ کے ایفیکٹس شروع ہو گئے ہیں، ہمیں اسی وقت اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو اس چیز کا شک ہو کہ باہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 41 سیلسیس کے قریب پہنچ جائے گا دوپہر کے وقت یا سپہر کے وقت یا شام تک، تو آپ اس سے بچنے کی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ اور آپ نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ یہ جو ہماری جسم کا تھرموسٹیٹ ہے یہ خاص ٹیمپریچر پہ کام کرتا ہے، اگر ٹیمپریچر باڈی کا کم ہو جائے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور جسم میں حرارت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور اگر بہت زیادہ باہر حرارت ہے یا گرمی ہے تو یہ تھرموسٹیٹ جو ہے فیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک آپ نے بتایا کہ یہ ورسٹ فارم ہے کسی بھی شہر میں چلچلاتی دھوپ کا جو مضر اثر ہوتا ہے صحت کے اوپر، وہ سن سٹروک کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب آپ معمولی جو ایفیکٹ ہیں، جیسے ہم نے بات شروع کی تھی کہ معمولی میں تو ہیٹ کریمپس ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ اس کے اثرات بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی جسم کے اوپر اس کے اثرات بھی بڑھتے جائیں گے، جس میں سر درد کا ہونا، چکر آنا، متلی آنا،
وہ باقاعدہ وومٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی کی طرح سے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. شروع میں تو باڈی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، ہمارا جو جسم میں سے پسینہ نکلتا ہے کسی نہ کسی حد تک سنبھال لیتے ہیں، جس کو ہم ہیٹ ایگزاسشن کہتے ہیں. لیکن جیسے اس سے آگے بڑھتا ہے تو باڈی کے یہ تمام میکانزم ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسم کے اوپر سے یہ جو سویٹنگ ہے یا ہماری جو جسم میں سے ہمارے یہ پیدا ہوتی ہے، ہماری جو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ رک جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جسم خشک ہو جائے گا، جلد بالکل خشک ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی اور انسانی ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب یہ آہستہ آہستہ مینٹل کلاؤڈینس یعنی اریٹیبلٹی بہت بڑھ جائے گی، انسان کو کنفیوژن، اریٹیبلٹی اور الٹیمیٹلی کوما میں چلے جائے گا. اور وہ مقام ہے جہاں پہ جانے کے بعد ڈیتھ ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جیسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ سر چکر آنا شروع ہو گئے ہیں، سر درد ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے یہ والے علامات آنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ہمیں جلدی کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ اسپتال اور فوراً فرسٹ ایڈ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تین چیزیں پروفیسر صاحب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شہری جو باہر اوپن میدانوں میں کام کر رہے ہیں یا ایسے مزدور جو کہ بلڈنگز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے کوئی ایس او پیز نہیں فالو ہوتے. حالانکہ یہ کنسٹرکشن کا پرنسپل ہے کہ جب مزدور کسی اوپر کی بلائی منزل میں کام کر رہا ہے تو اسے تمام پروٹیکشن لینا چاہیے جو کہ آکوپیشنل ہیزرڈ کے زمرے میں آتی ہیں. اور ایک سینٹر فار آکوپیشنل ہیلتھ سیفٹی بھی ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس سے متفق ہوں گے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ہمارے شہریوں پہ برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اگر خراب ہو جائے، دوسرے ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے، اور ایک ہیومیڈیٹی نمی کا تناسب جو ہے اگر باہر بڑھ جائے تو وہ بھی ہیٹ سٹروک کے سن سٹروک کے لیے ایک بوسٹر ثابت ہوتا ہے. وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جی سر، ایسے ہے کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ ان ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جانی انسان کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور ہمارا ایک اچھا مین پاور کو بھی ہم لوز کرتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہماری تھوڑی سی غفلت سے انسانی جان جانا یقیناً دکھ کی بات ہے. جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، ہوا میں ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہم برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہیومیڈیٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں سے جو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا جو پسینہ آنا ہے یہ پسینہ خشک نہیں ہوتا، اور خشک نہ ہونے کی وجہ سے باڈی ٹیمپریچر بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نتیجتاً اور زیادہ نقصان ہوگا. تو لہٰذا ہیومیڈیٹی جیسے ابھی آنے والے جو مہینے ہیں ان میں جو دن ہیں ان میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. اس دوران تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے باہر نکلنے پہ. اور ویسے جیسے آپ نے فرمایا کام کے دوران کام کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ جب شدید گرمی کا ٹائم ہو باہر نہ نکلیں، جس وقت باہر جو گرمی کا ٹیمپریچر زیادہ ہے باہر نہ جائیں، پانی پی کے جائیں. اور اس طرح سے باقی احتیاطیں ہیں جیسے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، آپ کھلے کپڑے پہنیں، تنگ کپڑے پہن کے نہ جائیں. یہ ساری احتیاطیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تنگ کپڑے نہ پہنیں، کھلے کپڑے پہنیں، غیر ضروری زیادہ موٹے موٹے کپڑے پہن کے نہ جائیں، پانی زیادہ پی کے جائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، اور جسم میں نمکیات جو ہے نا وہ پورے ہونے چاہیے، نمکیات کم نہ ہوں. سادہ پانی اگر پیتے رہیں اور نمکیات کم ہوتے جائیں تو نتیجتاً ٹانگوں میں درد، جسم میں دردیں، کریمپس ہونا شروع ہو سکتے ہیں. پروفیسر صاحب، آپ کا ایک خاص اسپیشلٹی ہے جس کو نیفرولوجی کہتے ہیں کہ آپ ذیابطیس میں آئے ہوئے گردے کے امراض اور ان کے مریضوں کا بھی علاج کرتی ہیں. کون سے ایسے شہری ہیں جن کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جب ہمارا باہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 41 سیلسیس سے بڑھ جائے؟ خوش قسمتی سے کل رات سے لاہور جیسے بیزی شہر میں اور کنجسٹڈ شہر میں تو موسم بہت بہتر ہو گیا، لیکن جیسی بارش ختم ہوئی تو ایک دم ٹیمپریچر جو تھا وہ شوٹ کر گیا، 36 سیلسیس پہ پہنچ گیا، 36 ڈگری سیلسیس پہ پہنچ گیا، اور پھر اسی طرح لو چلنے لگی اور گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. تو کون سے ایسے شہری یا کون سے ایسے مریض ہیں جن کو موسم گرما میں بہت احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ گرمی کے اثرات
جو ہماری عمر کی ایکسٹریمز ہیں، لائک بچے 4 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، وہ اپنا ہیٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، نتیجتاً اگر وہ باہر لے کے جائیں گے ہم تو ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا۔ اسی طرح سے 65 سال سے زیادہ عمر کے جو ہمارے شہری ہیں، اگر وہ باہر نکلیں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو مختلف جو عوارض میں مبتلا ہیں، مثلاً جن کو دل کی تکلیفیں ہیں، آلریڈی کنجسٹو کارڈیک فیلیور کے پیشنٹس ہیں، وہ لوگ جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہے اور وہ بلڈ پریشر کی ادویات لیتے ہیں، مثلا بیٹا بلاکرز لے رہے ہیں تو ان کے اندر سویٹنگ کم ہو جاتی ہے، ایسے لوگ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب ابھی ہیومیڈیٹی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ان کو گرمی کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، تو ان لوگوں کو باہر نکلنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز لے رہے ہیں، کیونکہ سائیکوٹک میڈیسن کے ساتھ بھی ہمارا پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے، نتیجتاً جسم کا اندرونی درجہ حرارت بہت بڑھ جائے گا اور وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ، میں یہ کہوں گا کہ جن کی عمر کم ہے، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، بزرگ باہر نہ جائیں، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلیں۔ وہ لوگ جو کہ دل کے عوارض میں مبتلا ہیں، گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو بلڈ پریشر کی میڈیسنز لے رہے ہیں یا اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز لے رہے ہیں، ان لوگوں کو کسی صورت میں باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ شہری وہ شہری جو کہ ان تمام امراض میں مبتلا ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ سخت چلچلاتی دھوپ میں باہر نہ نکلیں۔ ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد میں پروفیسر صاحب مزید اسی ٹاپک پہ اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ قوم ملک سلطنت کے لیے کیپٹل ٹی وی سے یہی پروگرام ایک پولیٹیکل کرنٹ افیئر کی طرح ہے، جس سے کہ ہم آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ تو آج پروفیسر محمد طاہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں اور پروفیسر آف میڈیسن ہیں۔ میں ان سے سخت چلچلاتی دھوپ میں کس طریقے سے آپ سن سٹروک سے بچ سکتے ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر پوچھوں۔ تو پروفیسر صاحب، آج کل یہ اس سخت دھوپ میں ایک کووڈ-19 کی میں آپ سے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ چوتھی ویو آنے کا اندیشہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کووڈ-19 کا وائرس جو ہے وہ اسی طرح پرورش پائے گا آب و ہوا میں جس طرح کہ گزشتہ سال اس نے بہت سارے ہماری قیمتی جانیں موت کے آغوش میں چلی گئیں اس کی وجہ سے؟ کووڈ-19 کا جو نیا وائرس، ڈیلٹا وائرس ہمارے پاس ابھی جو نیا آ رہا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا یہ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کیا ہم لوگوں کو جو پہلے سے چل رہے ہیں، جس طرح سے پہلے سے نقصان پہنچایا ویسے ہی ہوگا؟ اس کی پھیلاؤ پہلے سے زیادہ ہو جائے گا؟ کیا ان لوگوں کو پہلے جن کو ویکسین کر چکے ہیں یا جن لوگوں کو جن کو پہلے کووڈ ہو چکا ہے، کیا ان کو یہ دوبارہ افیکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر ویکسینیشن کی ہوئی ہو تو ویرولنس کم ہو جائے گی۔ کم از کم اگر نقصان نہیں جانی، اگر اس سے ہم بچاؤ نہیں کر سکیں تو کم از کم جانی نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میری یہ درخواست ہوگی، پوری عوام سے درخواست ہوگی کہ آپ تمام لوگ ویکسین کروائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے یا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا پوری قوم کو کروانی چاہیے تاکہ یہ وائرس ختم ہو سکے اور ہماری آنے والی نسلیں میں بچ سکے۔ ویکسینیشن کا عمل حکومت پاکستان نے بہت آسان کر دیا ہے، بہت زیادہ سینٹر کھول دیے گئے ہیں اور فری واک ان جو ہے انہوں نے سہولت مہیا کر دی ہے کہ آپ جائیں، اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں اور ویکسین لگوا لیں۔ اور یہ آپ کی وجہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بچاؤ وہی ہے جو کہ آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے تھا، اور بہترین بچاؤ ہے کہ آپ ویکسینیشن کا عمل ضرور کروائیں۔ میں سن سٹروک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ جسم کا درجہ حرارت ایک خاص حد تک جسم کا تھرموسٹیٹ کنٹرول کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس میں چکر آئیں گے، پیٹ میں درد ہوگا اور جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے گی اور اس میں ایک کنفیوز اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے شخص۔ تو اس سے کس طریقے سے فرسٹ ایڈ کیا ہے، کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو سخت دھوپ میں نہ جائیں۔
اس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے، ایک تو اس کا بچاؤ کا طریقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی ہمیں اس کی سمٹمز کا پتہ چلے تو فوری طور پہ اس کا علاج شروع کیا جائے۔ بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی پہلے بات کی ہے کہ وہ لوگ جن کو زیادہ ہونے کا چانس ہے، جیسے بزرگ لوگوں کی بات کی تھی، وہ لوگ جو مختلف قسم کی ادویات لے رہے ہیں، وہ لوگ جو پیشاب آور ادویات لے رہے ہیں، بیٹا بلاکرز لے رہے ہیں، اینٹی سائیکوٹک لے رہے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، بہتر ہے وہ باہر نہ نکلیں۔ اور وہ لوگ جو باہر نکلتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہت پانی پی کے نکلیں، یہ ہلکے رنگ والے کپڑے پہن کے جائیں اور بہت ٹائٹ کپڑے نہ پہن کے جائیں۔ اسی طریقے سے میں یہ چاہوں گا، بلکہ میری یہ خواہش ہوگی اور یہ سب لوگ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے وہ بھائی خاص طور پہ ٹریفک وارڈن جیسے کام کر رہے ہیں، کئی گھنٹے سڑکوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور وہاں پہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی باقاعدگی کے ساتھ پانی دینا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ لوگ، وہ جگہیں جہاں پہ لوگ مزدور کام کر رہے ہیں، بلڈنگز کے اندر ہیں، باہر سڑکوں پہ ہیں، جہاں پہ کام کر رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پانی کا بندوبست بہت زیادہ ہونا، نمک اور پانی ان کا بندوبست بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں، اور میرے خیال میں یہ جیسے بٹے مزدور ہیں، سڑک کے اوپر لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ جیسے ٹریفک وارڈنز کی بات کی ہے، ہمارے آرمی کے لوگ ہیں جو باہر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں جو باہر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے اور یہ جانے سے پہلے پانی پی کے جائیں اچھی طرح سے۔ اگر وہ اپنے جسم میں پانی کی مقدار صحیح رکھتے ہیں، ہائیڈریشن صحیح ہوتی ہے، تو ان کے جسم کا درجہ حرارت جو ہے پسینہ آ کر کولنگ ایفیکٹ شروع ہو جائے گا اور بڑے کم چانسز ہوں گے کہ ان کو سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک ہو۔ اگر ایک کسی شخص کو ہو گیا کھلے میدان میں سن سٹروک، تو امیجیٹلی اس کو کیا فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی میں علامات آ رہی ہیں کہ اس کو گرمی کے اثرات شروع ہو چکے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد اس بندے کو ابتدائی طبی امداد دیں، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم کسی کا انتظار نہ کریں، بلکہ فوراً اس مریض کو چھاؤں میں لے جائیں، وہاں پہ کسی پنکھے کے نیچے لے جائیں، اگر ہمارے پاس ایئر کنڈیشن جگہ ہے تو ایئر کنڈیشن کے سامنے لے جائیں، اور اس کے ساتھ کولڈ اسپونجنگ یعنی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، اس کو ٹھنڈا پانی پینے کو دیں، سپورٹس ڈرنکس اویلیبل ہیں وہ دیں، یہ ہمارے پاس لیمونیڈ ہے ہم وہ بنا کے دے سکتے ہیں۔ یہ ستو کی بات کی تھی ایک دفعہ پہلے بھی، شاید کبھی ذکر ہو چکا تھا کہ ہمارا لوکل یہ ایک ڈرنک ہے جس کو پی کے جائیں لوگ تو کافی یہ گرمی سے بچاؤ کے رکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر صاحب، آپ نے ہماری عوام قوم سلطنت کو سن سٹروک سے بچنے کے طریقے بتائیں۔ ناظرین اپنی صحت کا خیال، اور مجھے ضرور ای میل کیجئے، آئندہ ہفتے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔